بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ ایک لمبے عرصے بعد ہم نے نشتر حال کو آباد ہوتے دیکھا ہے۔ پشاور جیسا شہر کہ جہاں پر اس شہر کے حوالے سے تاثر یہ ہے کہ یہاں پر امن و امان کی شاید صورتحال خراب ہے، لیکن یہاں پر ہم نے لوگوں کی بہت بڑی تعداد کو دیکھا اور ایک لمبے عرصے بعد ہم نے ایک ثقافتی شو دیکھا۔ آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن کے صدر ڈاکٹر نیاز علی یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پر جی ایم پاکستان ٹیلی ویژن پشاور اسٹیشن جناب ابراہیم کمال صاحب، فوزیہ گلالئی صاحبہ اور شازمہ حلیم صاحبہ، ان سب سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر نیاز علی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، کیسا لگ رہا ہے اتنا بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ دوستوں کا، صحافیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور چونکہ یہ ایک گھٹن کے ماحول میں، خاص کر خیبر پختونخوا میں جو ایک ٹینشن چل رہی ہے شروع سے، یا یہاں سے فن اور فنکار ختم ہو رہا ہے، تو ایسی گیدرنگ یا گیٹ ٹوگیدرز جو ہیں وہ یہاں بہت ضروری ہے۔ آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن جو اس صوبے کا ایک رجسٹر ادارہ ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ، ہنرمند فنکار جو ہیں وہ اس میں رجسٹر ہیں، اور ان کے فلاح و بہبود کے لیے جو آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن کے عہدیداران اپنی مدد آپ کے تحت اس صوبے کے لیے، فن کے لیے، فنکار کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ صوبائی حکومت کی کس حد تک سرپرستی ہے فنکاروں کے لیے؟ بہت معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ صوبائی حکومت یا مرکز جو ہے، یا وہ ادارے جو یہاں پہ فن کے لیے اور اس کے فلاح و بہبود کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کا بھی رجحان اس طرف نہیں ہے۔ اگر میرا آپ کے ساتھ کوئی پرسنل تعلق ہے، کوئی ادارے میں کوئی بندہ بیٹھا ہے تو وہ کر لیتا ہے، لیکن ادارے یا صوبائی حکومت جو ہے، وہ جو اپنے مسائل میں ہے، وہ جو اپنے ان کے اتنے زیادہ مسائل ہیں، وہ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ ڈیجیٹل میڈیا نے بہت متاثر نہیں کیا ایسی سرگرمیوں کو، اسٹیج کی سرگرمیوں کو، اور خصوصاً یہاں پہ ڈرامے بنتے تھے، پروڈکشن ہوتی تھی، وہ ساری چیزیں کافی حد تک متاثر ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میرے خیال میں کہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے وہ ایک ایسا دور ہے کہ اس میں ہنرمند اور فنکار کو مالا مال کر دیا، لیکن سوشل میڈیا کے دور میں بھی اس صوبے کا جو فنکار ہے وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہے۔ اور جہاں تک آپ کا سوال کا وہ تعلق ہے، تو وہ یہ ہے کہ سٹیج تھیٹر یا ٹیلی ویژن یا جو وہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، تو وہ اب بھی ہونی چاہیے۔ اور اگر سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا پہ بھی یوٹیوب کے لیے تو ڈرامے پروڈکشن بن رہے ہیں نا، تو ان کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن گزارش میری یہ ہے کہ نشتر ہال کے لیے جب میں آتا ہوں، میں نے 30 سال، میرے دوستوں نے 40 سال وہ ان کی خدمات ہیں، لیکن جب ہم یہاں ادارے پہ آتے ہیں تو وہ جو نئے لوگ ہیں جن کا تعلق فن سے نہیں ہے، جن کا پرفارمنگ آرٹ سے تعلق، ان کے لیے اور ہمارے لیے وہی ایک مرحلہ ہے جس پہ ہمیں گزرنا ہوتا ہے۔ تو میری صوبائی حکومت سے یہ گزارش ہے کہ کم از کم فنکاروں کے لیے یہ ہال جو ہے، نشتر ہال، یہ آپ فری کر دیں۔ تو یہ جو آج آپ نے دیکھا خیبر پختونخوا کے سینے پہ، وہ آپ روزانہ دیکھو گے۔ یہ فری نہیں تھا آپ کے لیے آج؟ نہیں، یہ فری نہیں تھا، یہ تو ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ پے کیا تھا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کا فنکار، وہ آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن کے عہدیداران اپنی مدد آپ کے تحت وہ پیسے جمع کر کے وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو، اور سلام پیش کرتا ہوں آپ جیسے صحافیوں کو بھی، کہ وہ خبر کو اٹھاتے ہیں، ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ شازمہ بی بی سے ہم بات کریں گے۔ شازمہ بی بی، آج آپ نے دیکھا ایک لمبے عرصے بعد یہاں پہ اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی، ہم نے موسیقی بھی سنی اور ہم نے مختلف زبانوں کی موسیقی سنی۔ خود آپ کو کیسا لگ رہا تھا؟ اور آپ اسٹیج بھی سنبھالا ہوا تھا آپ نے؟ بہت شکریہ۔ جہاں تک محفل کا سجنے کا سوال ہے، تو میں سارا جو سہرا ہے وہ ایک بندے کو نہیں دینا چاہیے، لیکن یہ جو سہرا سجایا گیا ہے یہ ڈاکٹر نیاز علی نے سجایا ہے، اور ہم ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ پھر میں سب کو شکریہ ادا کروں گی پاکستان ٹیلی ویژن کا، جی ایم صاحب نے آخر تک ہمیں ٹائم دیا، اور اس کے بعد جو ہے تو ریڈیو پاکستان نے، اور اس کے بعد جو مختلف جو بھی ریڈیوز ہیں ان کے بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ لیکن یہ کہ یہ چیزیں ہم اپنی مدد آپ پہ کر رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے صوبائی حکومت کا ذکر کیا، ابھی آپ سوال کر رہے تھے میرے چیئرمین صاحب سے، تو میں یہ کہوں گی بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ ہمیں حال 50% پہ دیا گیا، اور 50% میں ہمیں پھر یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو اے سی چلانا ہے تو آپ نے 20,000 روپیز پر آور اے سی کا اور چارج کرنا ہے۔ تو صوبائی حکومت اگر ہمیں
اگر ہمیں ایسی نہیں چلانے دے رہے ہیں تو اس میں پروگرام کا کیا ہے؟ پھر پروگرام تو کوئی بھی نہیں کر سکے گا نا. یہ تو شکر چلے ہم مطلب کہ کر رہے ہیں, شکر الحمدللہ. ہم نے اپنی مدد آپ پہ جو بھی کچھ کیا, پاکستان ٹیلی ویژن نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا, بہت زیادہ تعاون, جتنا کیا ہے بہت زیادہ کم میں تو کہہ رہی ہوں, کیونکہ سب کچھ ہمارے جیم صاحب نے ہماری سنگ ہیں, ہمارے پروڈیوسر یہ سارے ادھر کھڑے ہوئے ہیں, اسسٹنٹ پروڈیوسر سارے کھڑے ہوئے ہیں, تو ان نے ہمارا بہت ساتھ دیا. اور پھر نیاز علی صاحب نے جتنا پیسہ لگایا, تو میں کہتی ہوں کہ اس میں کوئی حکومت نے ہمیں نہیں دیا, اس میں کوئی صوبائی حکومت نے یا کوئی وفاقی حکومت نے ہمیں نہیں دیا, نہ کسی منسٹر نے, نہ کسی گورنر نے, نہ کسی نے بھی ہمیں نہیں دیا. ہم نے خود اپنے مدد آپ سے, جس کا ہاتھوں کا تھا ان نے ہاتھوں کا کام کیا, جن کے جیب کا تھا ان نے جیب کا کام کیا. اور یہ اچھی خوبصورت موسیقی آپ نے سنی اور دیکھا آپ نے کہ لوگوں کے چہروں پہ رونق کیسے آ گئی ہے کہ یہ جو پاکستان میں ہمارا جو یہ صوبہ ہے نا خیبر پختونخوا, اس میں پشاور بہت چھوٹا سا ہے. پھر پشاور جو ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں دبمو نخار. اس میں جتنی بلاسٹنگ ہوئی ہے اور اس میں جتنی آگ لگی ہے اور اس میں جتنی پرائے جو ملکوں کے جو وہ جنگ ہے وہ ہمارے ہی اس صوبے میں آ کے لڑے جاتے ہیں. تو یہ لوگ بہت ہی مایوس ہیں. تو اگر ایسے پروگرام ہونے لگے, اور صوبائی حکومت کو میری خواہش ہے دل سے کہ اگر وہ لوگ ہمیں کم از کم یہ کہیں کہ حال آپ کو مفت کر دیں گے, گرمی میں اے سی چلائیں گے, سردیوں میں ہیٹر چلائیں گے, تو میرے خیال کے مطابق یہ جو اور ادارے ہیں تو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں تعاون, لیکن ہمارے ساتھ صوبائی حکومت ہی نہیں کر رہی, تو ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے. اور لگ رہا ہے کہ فنکار بہت آگے بڑھے گا. فوزیہ بی بی, یہ جو ہم کراچی میں ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں, لاہور میں دیکھتے ہیں, یہاں پہ بہت کم ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر نیاز صاحب نے جو انیشیٹو لیا ہے وہ آگے بڑھے گا؟ انشاءاللہ ضرور بڑھے گا. اور ہمارا ابھی تو یہ پروگرام ماشاءاللہ یہ تو سیکنڈ پروگرام تھا. ہم نے تو سوچا تھا کہ شاید جو فرسٹ پروگرام کیا ہے اس کے بعد یہ دوسرا پروگرام اس طرح نہیں ہوگا, لیکن نہیں, اللہ کا شکر ہے 200% زیادہ وہ اس سے اچھا ہو گیا. اور ابھی آئندہ جو ہے تو ہماری سوچ تو یہ, ہم نے تو یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارا ارادہ بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہمارے آرٹسٹ ہنرمند فنکار ہیں ان کو ہم ایوارڈز بھی دیں. ہم نے یہ پروگرام بھی مطلب سوچا ہے, لیکن اب یہ نہیں پتہ 3 مہینے بعد ہوتا ہے, 6 مہینے بعد ہوتا ہے, لیکن ہوگا انشاءاللہ. جی, ابراہیم کمال صاحب سے ہم بات کریں گے, لیکن ڈاکٹر نیاز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بالکل, میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی کہ اگر میں جناب ابراہیم کمال صاحب کا ذکر نہ کروں, لیکن چونکہ وہ میرا اتنا قریبی یار ہے, وہ میرے دل کے اتنا قریب ہے, تو وہ کبھی کبھی بچوں کے نام بھی بھول جاتا ہے انسان. یہ سب فنکاروں کا دعویٰ ہے, اور سب جو پی ٹی وی میں کام کرتے ہیں ان سب کا یہی دعویٰ ہے. اصل میں جہاں سے اس نے اسٹرگل شروع کی تھی, تو یہ ایک کارکن ہے, یہ ایک مزدور ہے, یہ ایک جی ایم ہے, یہ ایک عوامی بندہ ہے, اور بہت ساری کوالٹیز ہیں جو پی ٹی وی پشاور نے جتنا سپورٹ کیا ہے. میں بحیثیت چیئرمین آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن اور ایک دوست کے, وہ میرا دوسرا گھر ہے, اور میں سلام پیش کرتا ہوں اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن دن رات ابراہیم کمال صاحب اور پی ٹی وی کی ترقی کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے. بہت شکریہ. جنرل مینیجر پی ٹی وی پشاور ابراہیم کمال صاحب, کیسا جذبہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے پروڈکشن بھی کی, پروگرام بھی بنائے, ڈرامے بھی بنائے, اور یہاں پہ فنکاروں کا جوش و خروش بھی. آپ کو ایک پیاس لگی فنکاروں کے اندر کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے؟ بالکل جو ہے نا اس قسم کی ایکٹیویٹیز اس صوبے میں ہونی چاہیے, کیونکہ بہت عرصے کے بعد جو ہے نا الحمدللہ نشتر حال کو جو ہے نا وہ اس طرح جو ہے نا انہوں نے کوریج کیا. میں خاص طور پر جو ہے نا چیئرمین ڈاکٹر نیاز علی صاحب کا اور احمد نواز پروڈکشنز کا بھی جو ہے نا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنی پوری پی ٹی وی ٹیم کا جو ہے نا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے پورے ایونٹس کو کور کیا. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آرٹسٹ ہم میں سے, ہم ان آرٹسٹوں میں سے, کیونکہ جو ہے نا یہ جی ایم شپ اور یہ پروڈیوسر ریٹائر ہوتا ہے, لیکن آرٹسٹ جو ہے نا پر ایور گرین جو ہے نا وہ ہوتا ہے, وہ کبھی بھی ریٹائر نہیں ہوتا. تو ہماری بالکل سپورٹ ان تنظیم کے ساتھ ہے, ڈاکٹر نیاز کے ساتھ, شازمہ ٹیم کے ساتھ, پوزیہ گلالہ کے ساتھ. ہم اس کے ساتھ سنگ بش سنگ جو ہے نا چلتے رہیں گے, اور ہمارے دروازے 24 گھنٹے یہاں پر جو ہے نا اس کے لیے کھلے رہتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا آپ موقع پہ فنکاروں کو انعامات سے بھی نوازتے رہے. میں نے اپنی جیب سے جو ہے نا, ظاہر ہے میں تو اتنا وہ تو نہیں ہوں, لیکن اپنے جیب سے میں نے تقریباً 1 لاکھ روپے کا جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ ڈونیشن جو ہے نا دے دیا, اپنے پاکٹ منی سے دے دیا. اس میں 50,000 روپے میں نے کیش دے دیا. باقی میں نے شازمہ علیم کو کہا کہ پھر کے روز آپ آ جائیں, 50,000 کا مجھ سے چیک لے لے. باقی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ بس ظاہر ہے ان فنکاروں کا ہم پر حق بنتا ہے. اور ہمیں تو خشک باتیں کرنا آتی ہیں, یہاں پہ خشک باتیں کرنا, ہمیں تو گانا بھی نہیں آتا, ہم کیا
کریں گے؟ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو بھی نواز دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے بھی دروازے 24 گھنٹے جو ہے نا وہ کھلے رہتے ہیں ہمارے جو ہے پی ٹی وی کے لیے. جب بھی آپ آنا چاہتے ہو میرے دروازے آپ کے لیے کھلے رہتے ہیں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا یہاں پہ فنکاروں کا جوش و خروش اور جی ایم پی ٹی وی اور اسی طرح اس تنظیم کے عہدیداروں سے آپ کی ملاقات ہوئی. ایک رنگا رنگ پروگرام ہم آپ کو جھلکیوں کی صورت میں اسی ویڈیو کے اوپر دکھا بھی رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ.